لکھ لعنت کسی ہاتھی دے بچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تانا دینے والے، عیب لگانے والے کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ دوسرے پر عیب لگائے، تانا دے، عار دلائے، اور اگرچہ یہ کام مذاق کے طور پر ہو یا سنجیدگی کے ساتھ ہو، کسی کو گالی دینا، تانا دینا، لعن طعن کرنا بہت بری بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، بندہ فاسق ہو جاتا۔ وقتالہ کفر، اور سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر من آمن بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، اور لوگوں جن کا ایمان زبان تک ہی ہے، اندر نہیں گیا، دل میں نہیں گیا، مومنوں کو برا نہ کہا کرو، گالیاں نہ دیا کرو، مومنوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ جو شخص مومن کے عیب کے پیچھے لگے گا، رب ذوالجلال اس کو ذلیل کر دے گا ایسے جرم میں جو اس نے چار دیواری میں کیا تھا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ اور پھر خاص طور سے کسی کو لعنت کہنا، اس بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ لعنت معین اور غیر معین ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ یہودیوں پر لعنت، قرآن نے کہا ہے ان پر لعنت ہوئی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ کوئی کہے کہ جھوٹوں پر لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ غیر معین لعنت ہے، جھوٹوں پر لعنت ٹھیک ہے۔ لیکن کسی کو خاص کر کے کہنا کہ فلاں تجھ پہ لعنت، یہ لعنت معین ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ابو جہل پر لعنت کہا جا سکتا ہے، فرعون پر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ کفر پر مر گئے، جہنمی ہیں۔ لیکن جو زندہ ہے پتہ نہیں کب اس کو ہدایت مل جائے اور کب یہ ایمان والا ہو جائے یا اپنی اصلاح کر لے، تو ایسے زندہ کو یا جس کے موت پر، کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو، اس کی تعیین کر کے لعنت کرنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن المسلم کا قتل ہی، جس نے کسی مسلمان کو کہا تجھ پہ لعنت ہے، وہ یوں سمجھو اس نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ مسلمان کو قتل کرنا اور مسلمان پر لعنت ڈالنا یہ برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت والے دن یہ امت سابقہ امتوں پر گواہ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی پہ لعنت ڈالتا ہے وہ قیامت والے دن کسی پر گواہی نہیں دے سکے گا، فاسق، بلیک لسٹ ہو جائے گا جو لعنت ڈالتا ہے۔ اور فرمایا کہ لعنت جب کسی پر ڈالی جاتی ہے وہ دیکھتی ہے، گھومتی رہتی ہے، اگر وہ اس کا حقدار ہوا تو اس پہ پڑ جاتی ہے، وہ حقدار نہ ہوا تو واپس لعنت ڈالنے والے کے منہ پر آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو لعنت بڑی خطرناک چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا، معراج کی رات تو دیکھا کہ اس میں اکثر عورتیں ہیں، مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں۔ جنت میں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں فقراء زیادہ تھے، امیر کم تھے۔ اور جہنم میں دیکھا تو عورتیں زیادہ تھیں، مرد کم تھے۔
کسی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تکثرن اللعن، اس لیے کہ عورتیں لان تان بہت کرتی، تجھ پہ لاکھ لعنت ہو، ایک بھی نہیں لاکھ لعنت ہو، بہت بڑا جرم ہے، اللہ معاف فرمائے۔ توبہ کرنی چاہیے ایسے شخص کو جس کی زبان ان باتوں کی عادی ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس وجہ سے جہنم میں ہیں کہ وہ زیادہ لعن طعن کرتی ہیں، لعنتیں بہت ڈالتی ہیں، اور اگر کوئی مرد اس بیماری میں مبتلا ہو اور توبہ نصیب نہ ہو تو اس کا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا، اللہ محفوظ رکھے۔ اس لیے کہ لعنت بڑی خطرناک چیز ہے۔ لعنت کا معنی اللہ تجھے رحمت سے دور کر دے، اس سے بڑی بد دعا کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھو، کوئی شخص اپنی نیکیوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل احد الجنت بعملہ، میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اپنے نیک اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتے کا معنی یہ کہ ہماری نیکیاں جنت کی قیمت نہیں۔ جیسے آپ نے اگر 100 روپے کی کلو چینی ہو تو آپ 100 روپیہ دیں اور کہیں کہ مجھے کلو چینی دو، اگر وہ آدھا کلو دے تو آپ کلیم کریں پورا کلو کیوں نہیں دیتا، میں نے پیسے دیے۔ لیکن کیا نیکیاں کر کے آپ رب سے کہہ سکتے ہو کہ آپ مجھے جنت کیوں نہیں دیتے، میں نے نیکی کی ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہماری نیکیاں تو شاید اللہ کی دنیا میں دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک زبان اور ایک آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں ہماری نیکیاں کم ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، تو مزدوری کیوں مانگیں؟ کس منہ سے مزدوری مانگتے ہیں؟ جو آپ زر خرید غلام لاتے ہیں اس کو آپ کام دیں، وہ کام کرے تو مزدوری مانگے گا؟ تو آپ کو تو خود رب نے بنایا ہے، آپ جتنی چاہو نیکیاں کرو، رب کی اطاعت کرو، آپ کا کلیم بنتا ہی نہیں کہ مجھے جنت کیوں نہیں دیتا۔ اس لیے فرمایا اپنی نیکیوں سے جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ اور جب اللہ کی رحمت کے بغیر جنت نہیں ملے گی تو آپ کہہ رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ لعنت ڈال کر کہتے ہو کہ اس کو رحمت سے اللہ دور کر دے، اس سے بڑی بد دعا کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ نصیب فرمائے، ہٹ دھرمی، دنیا کا لالچ، اس سے دور ہوتے ہوئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے سر جھکانا، یہی نیک بندے کا، اللہ کے مومن بندے کا شیوا ہے۔ اللہ ہمیں توبہ نصیب فرمائے، اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور رب ذوالجلال ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما کر جنتوں کا وارث بنا دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔